پہلی بات تو اللہ تعالیٰ کے حکم کو توڑنا، دوسری بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑنا، اور تیسری بات دین میں کسی نئی بات کا بدعت کا اضافہ کر لینا۔ یہ تین باتیں جو ہیں یہ گناہ کے زمرے میں آتی ہیں۔ سنت کا چھوڑنا یہ معمولی بات نہیں ہے، تو اللہ کے حکم کو توڑنا، سنت کو چھوڑنا اور دین میں کسی نئی بات کا پیدا کر دینا، یہ جو ہے گناہ ہے۔ اور حکم کیا ہے؟ ہر قسم کے گناہوں کو چھوڑ دو۔ اب یہ حکم ربی ہو گیا۔ آج کا جو موضوع ہے نا ذرا سمجھنے سے زیادہ تعلق رکھتا ہے، توجہ کریں گے تو بات پوری طرح سمجھ میں آئے گی۔ بات اہم ہے، مفید ہے۔ انسان کی فطرت ہے، اللہ نے انسان کو بنایا ہے، اور ایک انسان کی فطرت یہ ہے کہ جس چیز کے نقصان کا اس کو علم ہوتا ہے نا، اس کے نقصان سے بچنے کی یہ طبعاً کوشش کرتا ہے۔ اس کو قائل نہیں کرنا پڑتا کہ تو دیکھو اس کا نقصان ہے، بچو۔ فطرت انسانی کیا ہے کہ جس چیز کے نقصان کا انسان کو علم ہو، انسان خود بخود فطرتاً طبعاً آٹومیٹیکلی اس گناہ سے، اس چیز سے بچنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں نقصان سے بچوں۔ یہ فطرت ہے انسان کا ذہن ہے۔ مثال، انسان کو معلوم ہے ڈاکو کا نقصان ہو سکتا ہے۔ اب رات کے 12 بجے ہوں، سردی کی رات ہو، باہر اندھیرا بھی ہو اور بارش بھی، اچانک کوئی رات کو ہمارے گھر کا دروازہ کھٹکھٹائے کہ جی باہر سردی ہے، مجھے اندر ذرا تھوڑی دیر کے لیے بٹھا لیں، صبح چلا جاؤں گا، تو ہم میں سے کوئی بھی دروازہ نہیں کھولے گا، نہ معلوم کون ہے۔ کیوں؟ کہ اندازہ ہے کہ بعض ڈاکو صرف مال نہیں لیتے، جان بھی لے لیتے ہیں، نہیں کھولیں گے۔ بالکل اسی طرح ایک دوسری مثال، ہمارے سامنے ایک ٹرے کے اندر نا 100 کینڈیز رکھی جائیں، ان میں سے ایک کے اندر زہر ہو، 99 زہر فری ہو، بالکل ٹھیک ہو، اور 100 میں سے ایک کے اندر زہر ہو، اور ہمارے سامنے رکھ کے کہا جائے کہ کھا لیجئے، ایک لے لیجئے، ہم ایک بھی نہیں لیں گے۔ کیا معلوم اسی کے اندر زہر ہے؟ کیوں؟ کہ زہر کے نقصانات کو ہم جانتے ہیں تو فطرتاً بچیں گے۔ چھوٹا بچہ ہو جس کو زہر کے نقصان کا نہیں پتا، وہ تو فوراً ہاتھ ہی مارے گا کہ اٹھا لو۔ اسی طرح گھر میں خدا نخواستہ سانپ آ جائے تو چونکہ سانپ کے نقصان سے ہم واقف ہوتے ہیں، جب تک اس کو مار نہ دیں، نکال نہ دیں، اس گھر میں ہم رات کو سو نہیں سکتے۔ ان مثالوں سے کیا بات ثابت ہوئی؟ ایک اہم بات ثابت ہو رہی ہے کہ جس چیز کے نقصان کا انسان کو علم ہوتا ہے، انسان طبعاً اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کو کوئی کہنا نہیں پڑتا کہ بھئی زہر سے بچو، اسے خود پتہ ہے، ڈاکو سے بچو، اسے خود پتہ ہے، یہ نہیں سمجھانے کی ضرورت پڑتی، خود کرتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جس چیز کے نقصان کا ہمیں علم ہے، ہم خود بخود اس سے بچتے ہیں۔ یہاں تک بات ہو گئی کلیئر؟ اب آگے چلیں۔ ابھی ایک بات صرف ہوئی ہے، اصل بات آگے آئے گی تھوڑی دیر میں۔ دوسری بات، دو چیزیں ہیں جی، ایک نیکی ہے اور ایک گناہ ہے۔ ایک نیکی ہے اور ایک گناہ ہے، ان کی کیسے مثال ہے اس کو ہم نے سمجھنا ہے۔ نیکی کی مثال نور کی مانند ہے، نور کہتے ہیں روشنی کو، اور گناہ کی مثال اندھیرے کی مانند ہے، ظلمات کی مانند ہے، اندھیرے ہیں گناہ۔ تو نیکی کیا ہے؟ نور ہے، اور گناہ کیا ہے؟ اندھیرا ہے۔ اگر ہمارے گھر میں کوئی ایسا کمرہ ہو بالکل ڈارک، بند، برسوں سے بند پڑا ہو، تو وہاں کئی قسم کے سانپ، بچھو یا کوئی اس طرح کے مچھر، یہ چیزیں آ جائیں گی، اور اگر اس کو کھول دیا جائے، روشن کر دیا جائے، تو اول تو وہ خود ہی بھاگ دیں گے، ورنہ انسان ان کو ختم کر دے گا، مار دے گا، صاف کر لے گا۔ تو یہی مثال ہمارے دل کی ہے۔ اگر ہمارے دل میں نیکیوں کا نور ہوگا تو ہمیں گناہوں کے سانپ، بچھو نظر آ جائیں گے، اور اگر گناہوں کا اندھیرا ہوگا تو پھر وہ ہمیں نظر نہیں آئیں گے۔ نیکی نور ہے،
انسان جتنی نیکی کرتا چلا جائے گا دل کے نور اور روشنی میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اور جتنے گناہ کرتا چلا جائے گا دل کے اندھیرے میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو نیکی نور ہے اور گناہ اندھیرا ہے۔ تو دو باتیں سمجھ میں آئیں ابھی تک۔ پہلی بات کیا تھی کہ جس چیز کے نقصان کا ہمیں علم ہوتا ہے ہم اس سے بچتے ہیں۔ دوسری بات، نیکی نور ہے، روشنی، اور گناہ اندھیرا ہے، اور جہاں اندھیرا ہو وہاں کیڑے مکوڑے آ ہی جاتے ہیں۔ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات، نیکی یہ عطر اور خوشبو کی مانند ہے، نیکی خوشبو کی مانند ہے، اور گناہ نجاست اور بدبو کی مانند ہے۔ نیکی کیا ہے؟ خوشبو کی مانند، اور گناہ کیا ہے؟ نجاست اور بدبو کی مانند۔ انسان جتنے نیک اعمال کرتا چلا جائے گا باطنی طور پر خوشبو بڑھتی چلی جائے گی، گو ہمیں محسوس نہ ہو، لیکن بعض جگہ اللہ نے اس کو باقاعدہ محسوس کروایا ہے۔ اور گناہ کیا ہے؟ جتنا انسان گناہ کرتا چلا جائے گا باطنی طور پر اس کی نجاست بڑھتی چلی جائے گی۔ آنکھ سے گناہ ہوا آنکھ ناپاک، ہاتھ سے گناہ ہوا ہاتھ ناپاک، پاؤں سے گناہ ہوا گناہ کی طرف چل کے گئے پاؤں ناپاک، باطنی نجاست بڑھتی چلی جائے گی، گو ہمیں پتہ نہیں چل رہا، لیکن یہ بات بھی ثابت ہے۔ اس کی تفصیل بتاتا ہوں دونوں کی۔ تو جتنے انسان نیکی کرتا رہے گا لیا کرتے تھے، اندازہ لگا لیا کرتے تھے، اللہ نے اتنا ظاہر کر دیا تھا۔ ہاں ابو جہل کو نہ ہے تو وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ اگلی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے جسم سے مشک کی مانند خوشبو آتی تھی، اور اس کے بات بھی اسی طرح حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ یہاں لاہور میں، اور کئی اور بزرگان، یہ واقعات آتے ہیں کبھی کبھی، اللہ کہیں ظاہر کر دیتے ہیں۔ تو اعمال میں خوشبو ہے، یہ پکی بات ہے، اور گناہوں کے اندر نجاست اور بدبو ہے، یہ بھی پکی بات ہے۔ اس کی مثالیں بھی سن لیجئے، حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، جب انسان جھوٹ بولتا ہے اس کی زبان سے بدبو نکلتی ہے، منہ سے بدبو نکلتی ہے، فرشتے میل دور چلے جاتے ہیں۔ یہ حدیث ہے مستند۔ دوسری حدیث سنیے، موت کے وقت فرشتے انسان کی جب روح نکالنے آتے ہیں تو باڈی کو بھی سونگھتے ہیں، اسمیل کرتے ہیں، چیک کرتے ہیں۔ اگر اس کو خوشبودار پاتے ہیں تو خوشبودار چیز کو خوشبودار جگہ پہ لے جائیں گے، اور اگر بدبودار پاتے ہیں تو پھر بدبودار جگہ پہ لے جائیں گے۔ یہاں میں دوستوں سے عرض کرتا ہوں، تنہائی کے گناہ جتنا کامیابی سے کر لے، کوئی کر لے، کتنا ہی چھپ کے کر لے، کسی کو پتہ نہ چلے، زندگی بھر نہ بیوی کو پتہ، نہ باپ کو پتہ، نہ بھائی کو پتہ، نہ مرید کو پتہ، کسی کو نہیں پتہ، موت کے وقت ان فرشتوں سے اعمال کی جو بدبو ہوگی جسم سے وہ کیسے چھپائیں گے؟ اس کا کوئی طریقہ؟ بدبودار چیز کو پھر وہ بدبودار جگہ پر ہی لے جائیں گے۔ تیسری حدیث سنیے، جہنمی جب جہنم میں سزا بھگت رہے ہوں گے، جو زنا کرنے والے لوگ ہوں گے، مرد ہو یا عورت، ان کی شرمگاہوں سے اتنی بدبو نکلے گی کہ اس بدبو سے جہنمی مزید پریشان ہو کے ان کو لان تان کریں گے، تم دنیا میں کیا گل کھلاتے رہے، تمہاری وجہ سے ہماری سزا میں اور اضافہ ہو گیا، اتنی بدبو نکل رہی۔ تو گناہوں کے اندر بدبو ہے۔ اب اللہ کا کرم ملاحظہ کریں، اگر اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی بدبو کو ظاہر کر دے تو مجھے کوئی ادھر بٹھاتا جی ممبر پہ بیٹھ کے ذرا بات کیجئے۔ اگر ہمارے گناہوں کی بدبو اگر اللہ ظاہر کر دیں، ہمیں عزت کون دے؟ یہ تو اس کی ستاری ہے کہ اس نے مہربانی کی ہوئی ہے، ہمیں اس کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو تین باتیں معلوم ہو گئیں، انسان کو نقصان کا معلوم ہو جس چیز کے اس سے بچتا ہے، نیکی نور بھی ہے اور خوشبو بھی ہے، گناہ
اندھیرا بھی ہے اور بدبو بھی ہے. یہ تین باتیں سمجھ میں آ گئی جی. اب اگلی چوتھی بات، اس کے بعد اصل بات بتانی ہے. ابھی تک خالی جو ہے نا تمہید ہی چل رہی ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں میرے بھائیوں کہ جن کے اندر خرابی پیدا نہیں ہوتی، ان کے اندر خراب ہونے کا مادہ نہیں ہوتا، اور کچھ چیزیں اللہ نے ایسی بنائی ہیں کہ ان کے اندر خراب ہونے کا مادہ ہوتا ہے، وہ خراب ہو جاتی ہیں. مثال کے طور پر عطر ہے، مکہ گئے، مدینہ گئے، وہاں سے عطر لے کر آئے، یہاں لا کے رکھ دیا. 1 سال نہیں 10 سال بعد بھی اس کو آپ کھولیں گے نا، اس میں کیڑے نہیں پڑیں گے، اس میں بدبو نہیں آئے گی، وہ عطر ہی رہے گا، وہ خراب نہیں ہوگا. 20 سال بعد بھی خراب نہیں ہوگا، عطر ہے. اس کے بالمقابل آپ نے صبح آفس جانا ہے، گھر سے جاب پہ جانا ہے، آفس جانا ہے، اپنے کام پہ جانا ہے. بیگم صاحبہ کو کہا کھانا پکاؤ، انہوں نے جناب بریانی گرم گرم بنائی اور جناب اس کو ٹفن میں ڈالا، پیک کیا اور دے دیا. گرم گرم تھی، آپ نے کھانی تھی دوپہر کو، وہ جناب 2-3 گھنٹے لیٹ ہو گیا مصروفیت میں. جب کھولا تو دیکھا اس میں تو جناب بدبو آ گئی. اس میں بدبو والی چیز ڈالی تو کوئی نہیں گئی تھی، لیکن اس کے اندر مادہ تھا خراب ہونے کا، اس لیے خراب ہو گئی. ایک دوسرے ٹفن میں جناب گڑ تھا، وہ خراب نہیں ہوا. چینی تھی، وہ 2 سال پڑی رہے ایئر ٹائٹ. چاول کو پکا کے کھانا بریانی بنا کے ایئر ٹائٹ کر دیں گرم گرم، وہ خراب ہو جائے گا. لیکن عطر کو ایئر ٹائٹ کر دیں وہ خراب نہیں ہوگا. تو کیا معلوم ہوا، کچھ چیزیں ایسی ہیں جب ان کو بند کر دیا جاتا ہے تو تب بھی خراب نہیں ہوتی، اور کچھ ایسی ہیں جب ان کو بند کر دیا جائے، ان کے SOPs کا خیال نہ کیا جائے بند کرنے سے پہلے، تو وہ خراب ہو جاتی ہیں. تو یہ بھی ایک ہمیں بات سمجھ میں آ گئی. اب وہ بات کرنے لگا ہوں جو اصل بات آ رہی ہے. گناہ نجاست ہے، نجاست میں کیڑے پڑتے ہی پڑتے ہیں. کہیں ڈال دیجئے، کہیں نجاست پڑی ہوگی نا پورے ملک میں، کہیں ڈال دیں اس پہ کیڑے پڑنے ہی پڑنے. عطر ڈال دیں اس پہ کبھی نہیں پڑیں گے. جب یہ ساری باتیں سمجھ میں آ گئی ہیں تو جو بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم نیک اعمال کرتے رہیں گے، نیک اعمال کی زندگی گزاریں گے، جس وقت موت آئے گی اور ہمیں قبر میں بند کر دیا جائے گا، اوپر ایئر ٹائٹ کر کے سلیب ڈال کے منو مٹی ڈال دی جائے گی، انشاءاللہ نیکی نور ہے قبر منور ہوگی، نیکی خوشبو ہے قبر میں خوشبو ہوگی، اور کفن بھی میلا نہیں ہوگا. اگر اعمال کا نور اور اعمال کی خوشبو لے کر قبر میں جائیں گے تو قبر منور بھی ہوگی، روشن بھی ہوگی، اور انشاءاللہ العزیز کفن بھی میلا نہیں ہوگا. لیکن خدا نہ خواستہ ہم گناہ کرتے رہے، آنکھوں سے گناہ کیا آنکھ ناپاک، ہاتھ سے گناہ کیا ہاتھ ناپاک، زبان سے گناہ کیا زبان ناپاک، کان سے گناہ کیا کان ناپاک، جسم کے مختلف اعضاء سے ہم گناہ کرتے رہے، توبہ نہ کی، اور ان گناہوں کا اندھیرا اور ان گناہوں کی نجاست لے کے جب قبر میں جائیں گے، اور جب اس کو بند کر دیا جائے گا، سلیب ڈال کے منو مٹی اوپر ڈال دی جائے گی، تو یہ کیا ہوگا، قبر کے اندر اندھیرا بھی ہوگا. قبر کے اندر نجاست پیک کی ہے نا تو کیڑے بھی پڑیں گے. اور اگلے مرحلے اب کون کیا بیان کرے. قبر میں مجھے بھی جانا ہے اور آپ نے بھی جانا ہے، ہم سب نے جانا ہے. وہاں کیا ہوگا، قبر کی تنہائی ہماری کیسی ہوگی، کبھی ہم نے یہ سوچا؟ وہ مرحلہ ہماری زندگی میں آنا ہے، میں نے اور آپ نے اپنی اپنی قبر میں جانا ہے اور تنہا رہنا ہے. اور کب تک رہنا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں جو قبر میں گیا، آج بھی وہ قبر ہی میں ہے. اس کو تو باہر کے میلوں سے کوئی تعلق نہیں. ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے، ہم تو تہہ خاک اکیلے رہیں گے. تو قبر پہ تو جانا ہے اور اکیلے رہنا ہے. آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، مجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. ہو رہی ہے رفتہ عمر مثل برف کم،
ہماری جو زندگی ہے یہ برف کی مانند پگھلتی چلی جا رہی ہے. ہر رات ہم اپنی قبر کے قریب ہوتے جا رہے ہیں. یاد رکھیے ہماری جو رات قبر میں لکھی ہے نا وہ شاہجمال میں نہیں آنی, وہ لاہور میں نہیں آنی, وہ زمین کے اوپر نہیں آنی, وہ قبر ہی میں آنی ہے. کرونا ہو یا نہ ہو, کچھ بھی معاملہ ہو, کرونا سے پہلے بھی لوگ دنیا سے جاتے رہے ہیں, اس میں بھی جا رہے ہیں, اور یہ اللہ اس کو ختم کرے اس کے بعد بھی جائیں گے. رہنے والا تو یہاں کوئی نہیں, رہنے کے لیے ہمیشہ کوئی نہیں آیا. تو جس کی جو رات قبر میں لکھی ہے وہ باہر نہیں آ سکتی, کوئی کچھ کر لے. اب قبر کی تنہائی ہماری کیسی ہوگی اس کو بھی کبھی سوچیں. ہم دنیا میں جس گھر میں رہتے کتنی سہولیات کا انتظام ہم کرتے ہیں. ہر آدمی اپنی اپنی استعداد کے مطابق بعض چیزیں تو سارے ہی کرتے ہیں, جو کوئی کتنا ہی غریب اور کمزور کیوں نہ ہو. ایک تکیہ رکھ لے گا, وسائل ہوں گے چارپائی رکھ لے گا, بیڈ لے آئے گا, اس پہ اچھا فوم ڈال دے گا, اور پھر چھت ضرور بنائے گا. کچی ہو کے پکی یہ بات نہیں ہے, چھت کی کوشش کرے گا, دروازہ بھی بنائے گا, کھڑکی بھی بنائے گا, اور پھر وسائل ہوں گے تو پنکھا اے سی یہ بھی لگائے گا. کتنا وقت گزارنا ہے رات کا؟ 6 8 10 گھنٹے, اور اگر ساری زندگی لگا لیں تو 60 70 سال. اس کے لیے ہم اتنا اہتمام کرتے ہیں. کیا قبر میں ہمیں ان آسانیوں کی ضرورت نہیں ہے؟ اس کے لیے ہم نے کیا تیار کیا ہے, کیا فکر ہے ہمارے پاس؟ اس تنہائی کے لیے ہم نے کیا انتظامات کر کے بھیجے ہیں؟ یہاں ہم چھت بناتے ہیں کیوں؟ دن میں دھوپ, بارش, گرد و غبار سے بچے رہیں. دروازہ لگاتے ہیں کہ کتا بلہ اندر نہ آ جائے, کوئی جانور اندر نہ آ جائے. کھڑکی بناتے ہیں کوئی مچھر وغیرہ اندر نہ آ جائے, کوئی وینٹیلیشن کا سلسلہ بنتا رہے. بیڈ اس لیے رکھتے ہیں کہ آرام دہ ہو, نیند پوری اچھی آ جائے. پنکھے کا اے سی کا انتظام کرتے ہیں کہ موسم خوشگوار رہے. تکیہ رکھتے ہیں کہ ذرا سر کو آرام رہے, نیند اچھی آئے. تو کیا قبر میں ہمیں ان میں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں؟ اس تنہائی کے بارے میں ہمارے پاس کیا پلان ہے؟ دنیا کی زندگی 60 70 سال, اور وہ زندگی قیامت کی صبح تک ہے اور آنی ہے. اور قبر کی تنہائی کیسی ہوگی؟ پہلے ایک ہارون رشید کا آپ کو واقعہ سنا دوں, پھر قبر کی تنہائی کا ذکر کر کے پھر بات کو مکمل کرتے ہیں انشاءاللہ. خلیفہ ہارون رشید ایک نیک آدمی تھے. بہت واقعات ہیں, صرف ایک سنا رہا ہوں. ان کے زمانے میں ایک بزرگ تھے بہلول دانا, وہ ان کو نصیحت کرتے رہتے وقتاً فوقتاً. ایک مرتبہ کوئی نیشنل لیول کی کوئی میٹنگ تھی, اس میں ہماری زبان میں بات کر رہا ہوں کہ اس میں ایم این ایز, ایم پی ایز اور باقی سارے لوگ موجود تھے, اور گورنمنٹ کی ایک میٹنگ چل رہی تھی. بہلول دانا ادھر پہنچ گئے. ہارون رشید تو بادشاہ تھا وقت کا. اب جناب بہلول دانا گئے, ہارون رشید کو دیکھا, اور دیکھتے ہی نصیحتیں شروع کر دیں. ہارون تم بادشاہ ہو, ظلم مت کرنا, انصاف کرنا, لوگوں کا خیال کرنا, یہ کرنا وہ کرنا, یہ نہ کرنا وہ نہ کرنا. اب جناب لمبائی اتواس شروع ہو گیا, اور ایسے موقع پہ کہ وہ موقع ایک بڑی میٹنگ چل رہی تھی. افسر وزراء اور جتنے بھی بیٹھے ہوئے کیبنٹ کے لوگ, سینٹ والے, اپنی زبان میں الفاظ دے رہا ہوں, کتابوں میں یہ الفاظ نہیں ملتا. اب وہ کہ یہ کیا بندہ ہے, بولتا جا رہا ہے اور یہ سنتا جا رہا ہے, بادشاہ کچھ کہہ بھی نہیں رہے. جب ٹو مچ ہو گئی نا, بہت زیادہ انہوں نے سمجھا دیا. ہارون رشید کے پاس ایک چھڑی تھی, جیسے جرنیل وغیرہ بھی رکھتے. ہارون رشید نے وہ چھڑی بہلول دانا کو دی اور کہا کہ کسی بیوقوف کو دے دینا. انہوں نے یہ چھڑی لی, بغل میں دبائی اور چلے گئے. لوگ بڑے محظوظ ہوئے کہ ہارون رشید نے کہا بھی کچھ نہیں اور بہت کچھ کہہ بھی دیا ان کو. خیر بات آئی گئی ہو گئی, وقت گزرتا رہا. کچھ عرصے کے بعد ایک ایسا وقت آیا کہ ہارون رشید بیمار ہو گئے, اور ایسے شدید بیمار ہوئے کہ ڈاکٹروں نے, جو زمانے میں طبیب کہہ لیجئے, ڈکلیئر کر دیا کہ بس اب جتنا وقت رہ گیا بس رہ گیا, علاج نہیں ہو سکتا. یہ بات جب لوگوں کو معلوم ہوئی تو بہت سارے لوگ آئے.
تعزیت مطلب عیادت وغیرہ ملنے ملانے. تو انہی دنوں میں یہ بہلول دانا بھی گئے. اب بہلول دانا کے سوال جواب پہ غور کریں. یہ میں اپنے الفاظ میں سنا رہا ہوں اور ہم میں سے ہر ایک غور کرے کہ میں اس میں کیا کر رہا ہوں. بہلول دانا نے جا کے سلام دعا کے بعد پوچھا، خیر خیریت پوچھا کہ میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں. جی کر لیجئے. کہ جی جب آپ سفر پہ جاتے ہیں دنیا میں، بغداد میں آپ ہیں، اگر آپ نے کہیں باہر جانا ہے، مکہ مدینے جانا ہے اور مصر جانا ہے، شام جانا ہے، تو کیسے جاتے ہیں آپ؟ ایسے ہی چلے جاتے ہیں یا اس کا کچھ پروٹوکول ہوتا ہے؟ تو ہارون رشید نے کہا کہ نہیں ایسے تھوڑی میں جاتا ہوں. سب سے پہلے تو سروے ہوتا ہے کہ میرا وہ وزٹ ورتھ فل بھی ہے کہ نہیں، مجھے جانا بھی چاہیے کہ نہیں. تو میری موومنٹ تو رائل موومنٹ ہے، عام تو نہیں ہے کہ منہ اٹھایا چلے گئے. پھر جب طے ہو جاتا ہے کہ ہاں ان کا جانا ضروری ہے، تو پھر اس سے پہلے مختلف ٹیمیں جاتی ہیں. ایک سیکیورٹی کی ٹیم جاتی ہے اور جناب ایک خیمے لے کے پہنچتی ہے، ایک کھانا لے کے پہنچتی ہے، اور ایک جناب میرے آرام کے نظام کو لے کے چلتی ہے. اور پھر جب میں چلتا ہوں تو میرے ساتھ درجنوں سینکڑوں لوگ ہوتے ہیں، جس میں میرے گارڈز بھی ہوتے ہیں اور دوسرے ساتھی بھی ہوتے ہیں، اور میرے پاس سفر کے خرچ کے لیے خوب مال و دولت بھی ہوتا ہے، اور ہر طرح کے انتظامات فول پروف کروا کے، اور بہت جو ہے نا وہ کمفرٹ زون جب سارے ہو جاتے ہیں ہر اینگل سے. تو پھر جب مجھے میری ایجنسیاں بتاتی ہیں، میرے لوگ بتاتے ہیں، اب میں پھر چلتا ہوں. ایسے نہیں کہیں چلا جاتا کہ بس نکلے اور چلے گئے. ایک سرکاری پروٹوکول ہوتا ہے، وہ پورا ہوتا ہے. یہ سارا جب انہوں نے بتایا ہوگا نا، اب الفاظ کیونکہ میرے ہیں تو اس طرح کی بات بتائی. ہارون رشید نے جب یہ ساری تفصیل بتا دی نا، اب بہلول دانا نے پوچھا کہ سنا یہ ہے کہ اب آپ کا آخری وقت قریب ہے. میں کہا ہاں، بس اب تو دنیا سے جانا ہے. اب بہلول دانا چوٹ پہ چوٹ لگا رہے ہیں. پوچھا آپ نے ٹیم بھیج کے چیک کروا لیا آپ کا جانا ورتھ فل بھی ہے کہ نہیں؟ یہاں تو آپ 100 کلومیٹر پہ جاتے تھے اور 4 دن کے لیے جاتے تھے، اتنے انتظامات ہوتے تھے. وہاں کوئی ٹھنڈی ہوا کا انتظام، وہاں کوئی کھانے پینے کا انتظام، وہاں کے سانپ بچھو مچھر سے کوئی بچنے کا انتظام، مچھر تو وہاں نہیں، سانپ بچھو اور آگ سے بچنے کا کوئی اہتمام. وہاں کی پریشانیوں کے لیے آپ نے وہاں کیا کروایا ہے؟ جہاں قبر میں آپ نے جانا ہے تو وہاں کون سا سروے آپ کروا چکے ہیں، اس کی کیا تیاری کی ہے، کچھ اس کی تفصیل تو بتائیے. یہ جو چند کلومیٹر یا چند 100 کلومیٹر کے اتنی آپ نے تفصیل بتائی، اتنے لاؤ لشکر، اتنے اہتمام، چند دنوں کا وہ سفر ہوتا تھا. اب تو آپ ایک جہاں سے دوسرے جہاں میں جا رہے ہیں، ہمیشہ کا سفر ہے، واپسی کوئی نہیں ہے. آپ بتائیے اب آپ جس جگہ پہ جا رہے ہیں وہاں جانے کے لیے آپ نے کیا تیاریاں کی ہیں؟ ہارون رشید چپ، خاموشی کے بعد کہنے لگا وہاں کی تو میری کوئی تیاری نہیں. بہلول دانا کے پاس وہ چھڑی تھی جو ہارون رشید نے دی تھی کسی بیوقوف کو دے دینا. بہلول دانا نے وہ چھڑی نکالی اور کہا میری نزدیک سب سے زیادہ بیوقوف آپ ہی ہیں. اتنے سے سفر کے لیے اتنے اہتمام اور ہمیشہ کے سفر کے لیے کوئی اہتمام نہیں. تم سے زیادہ بیوقوف اور کون ہوگا اس چھڑی کا؟ اس پوری سلطنت میں تم ہی سب سے زیادہ مستحق ہو. سب سے زیادہ وسائل تمہارے پاس، سب کچھ تمہارے پاس، اور کوئی تیاری نہیں کی. تو پھر بیوقوف تم ہی ہو، تم ہی رکھو. وہ چھڑی واپس دی اور چلے گئے. تو قبر کی تنہائی کے لیے بھائی میں نے اور آپ نے کیا تیار کیا ہے؟ پیش تو آنی ہے. اچھا جی، اب آخری بات، 4-5 منٹ باقی ہیں. میری اور آپ کی قبر کی تنہائی کیسی ہوگی؟ اصل تو اللہ جانتا ہے، لیکن ہم ایک گمان کر رہے ہیں، اندازہ لگا رہے ہیں کہ کیسی ہوگی. میں آپ کو بتا سکتا ہوں ایک اندازہ کہ میری اور آپ کی تنہائی قبر کی کیسی ہوگی. بتا دوں کہ رہنے دوں؟ جیسی ہماری دنیا کی تنہائی ہوگی ویسی ہماری قبر کی تنہائی ہوگی. اگر ہماری دنیا کی تنہائی پاکیزہ ہوگی، حلال ہوگی، گناہوں سے پاک ہوگی، اللہ کی یاد سے آباد ہوگی، تو انشاءاللہ قبر کی تنہائی جنت کا باغ ہوگی.
اور اگر خدا نہ خواستہ دنیا کی تنہائی گناہوں سے آباد ہوگی، میوزک سے، موسیقی سے، فلم سے، نامحرموں سے، ملاقاتوں سے، باتوں سے، اور مختلف قسم کے اللہ رب العزت کی نافرمانیوں سے، تنہائی کے گناہوں سے جب یہ آباد ہوگی تو ہماری یہ دنیا کی تنہائی ہماری قبر کی تنہائی کا فیصلہ کرے گی۔ شریعت کے اندر آتا ہے جزا من جنس العمل، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ فرعون کو اللہ نے پانی میں غرق کیا، کیوں؟ پہلی بات تو ہے کہ اللہ کی مرضی، لیکن محققین لکھتے ہیں کہ اس لیے پانی میں غرق کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اسی کے ڈر کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے پانی میں ڈالا تھا، عدلے کا بدلہ۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو ایسے اٹھایا گیا اور ایسے الٹ دیا، آسمان تک لے جا کے الٹا پٹخ دیا۔ انہیں الٹا کیوں کیا؟ اللہ کی مرضی۔ لیکن محققین لکھتے ہیں انہوں نے مرد سے اپنی خواہش پوری کرنے کا فیصلہ کیا، فطرت کے قانون کو بدلا، اللہ نے ان کو الٹ دیا۔ سزا اور عمل میں ایک مناسبت۔ اس کے علاوہ ایک قوم تھی جو ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑنا اس کو منع تھا، اس نے کچھ ایسا سلسلہ کیا کہ ہفتے کو مچھلیوں کو ٹریپ کر لیتے، اگلے دن پکڑ لیتے۔ ان کو اللہ نے کیا کیا؟ کونوا قردۃ الخاسئین، ان کو بنا دیا پھٹکارے ہوئے بندر، خنزیر بنا دیا، چہروں کو مسخ کر دیا۔ کیوں؟ پہلی بات تو بھئی اللہ کی مرضی ہے، جس کو جو چاہے عذاب دے، لیکن محققین لکھتے ہیں انہوں نے اللہ کے حکم کو مسخ کیا، اللہ نے ان کے چہروں کو مسخ کر دیا۔ تو ہر چیز کے اندر ایک ریزیمبلنس ہے، مناسبت ہے، فطرت کے معاملات میں ایک مناسبت ہوا کرتی ہے۔ تو بس ہم یہ سمجھیں، جس طرح ڈاکٹرز کہتے ہیں نا کہ جو آج آپ کھا رہے ہو آپ کی غذا آپ کی بیماریاں ڈیسائیڈ کرے گی۔ میٹھا زیادہ کھاؤ گے تو شوگر کے امکانات بڑھیں گے، یہ ڈاکٹر اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ تو ہماری دنیا کی تنہائی ہماری قبر کی تنہائی کا فیصلہ کرے گی۔ ہمارا یہ موبائل فون یہ ہماری قبر کی تنہائی کا فیصلہ کرے گا۔ ہر آدمی اپنے موبائل فون کو دیکھ لے اور اس میں گزرنے والے وقت کو دیکھ لے، کیسا گزر رہا ہے۔ اگر گناہوں سے پاک ہے تو آگے قبر کی تنہائی جنت کا باغ انشاءاللہ، اور اگر ہمارا موبائل اور ہماری تنہائی یہ گناہوں سے آباد ہے تو پھر قبر کا معاملہ ایسا ہی ہوگا جیسا آج میں اپنی تنہائی گزار رہا ہوں۔ یہ دنیا کی ہماری تنہائی اختیاری ہے، وہ غیر اختیاری ہے۔ یہ دنیا کی ہماری تنہائی تھوڑے وقت کی ہے، 60 70 100 سال کی، اور قبر کی تنہائی زیادہ وقت کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے ہے۔ دنیا میں تنہائی کا جو وقت میسر آتا ہے وہ 24 گھنٹے میں چند گھنٹے ہوا کرتا ہے، اور قبر میں دن ہو یا رات 24 گھنٹے تنہائی میں رہنا ہے۔ ہم رات کو پورے اہتمام کے ساتھ جب کمرے میں ہوتے ہیں، ہاتھوں میں قوت ہمت ہوتی ہے، اٹھ کے جا سکتے ہیں، چند مچھر رات کو کمرے میں جب آ جاتے ہیں رات گزارنی مشکل ہو جاتی ہے، ماسکیٹو کلر لے کر آتے ہیں، چند مچھر ہمیں رات کو سونے نہیں دیتے، جبکہ ہم اٹھ کے کہیں جا سکتے ہیں، ہاتھ اٹھا سکتے ہیں۔ اور قبر کے اندر مچھروں کا تو ذکر ہی کہیں نہیں ہے، قبر کے اندر تو سانپ اور بچھوؤں کا اس طرح کا ذکر ہے۔ خدا نہ خواستہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے قبر میں سانپ اور بچھو آ گئے، نہ کسی کو بلا سکتے، نہ کہیں باہر نکل کے بھاگ سکتے، اور رہنا بھی قیامت کی صبح تک ہے، کیا بنے گا؟ تو قبر کی تنہائی، اس کو کبھی غور کر کے راتوں کو 5-10 منٹ سوچے تو صحیح، پیش تو آنی ہے نا، ہمارے نہ سوچنے سے یہ غائب تو نہیں ہو جائے گا۔ تو بہتر نہیں کہ ہم پہلے سوچیں اور فکر کر لیں۔ قبر میں سب نے جانا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، بغیر کشتی کے سمندر میں اتر جانا آسان ہے، بغیر تیاری کے قبر میں اترنا سمندر میں اترنے سے زیادہ مشکل ہے۔ ایک آدمی کے پاس کشتی نہ ہو، کوئی انتظامات نہ ہو، اور کوئی لائف جیکٹ نہ ہو، اور وہ سمندر میں چھلانگ لگا دے بیچ سمندر میں، وہ کہتے ہیں یہ آسان ہے۔ بغیر تیاری کے قبر میں جانا یہ اس سے زیادہ مشکل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم گناہوں سے بچ کر زندگی گزار سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔